خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا پروگرام ہے قصص الاولیاء، جس میں اولیاء کرام کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ آج جس ہستی کا ذکر کیا جائے گا ان کا نام ہے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کون تھے یہ؟ مدنی چینل کے ناظرین، سلطان الطارقین عارف باللہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ یہ بادشاہ وقت تھے۔ جی ہاں، آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی اور آپ کئی علوم کے جامع تھے۔ اللہ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صحبت یافتہ تھے۔ آپ ابتدا میں بلخ کے بادشاہ تھے، مگر بعد میں توبہ کی اور ولایت کا تاج پہنا۔ ان کی توبہ کے واقعات میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، خصوصاً حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ان کی توبہ کے واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے محل میں آرام کر رہے تھے، محل کی چھت پر آہٹ محسوس ہوئی تو آپ نے آواز دے کر کہا، کون ہے چھت پر؟ کہا، میں ایک شناسا ہوں اور اپنے اونٹ کی تلاش میں آیا ہوا ہوں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے کہا، بھلا کبھی اونٹ بھی چھت پر ملا کرتے ہیں؟ جواب ملا گیا ہے، ابراہیم، اگر اونٹ آپ کے محل کی چھت پر نہیں مل سکتا تو اللہ پاک کا قرب بھی آپ کو محل کے نرم بستروں پر نہیں مل سکتا۔ چوٹ تو رات کو لگ چکی تھی اس اونٹ والے واقعے سے۔ دوسرے دن کیا ہوا، دربار جمع ہوا تھا، اچانک ایک شخص بہت تیزی کے ساتھ محل میں داخل ہوا۔ اس کا روب کچھ ایسا تھا کہ لوگ کچھ بول ہی نہ سکے، اور جب وہ ابراہیم بن ادم کے سامنے ہوا تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا تلاش کرنے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا، میرے یہاں قیام کا ارادہ تھا، مگر مجھے تو یہ مسافر خانہ معلوم ہوتا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ مسافر خانہ لگتا ہے؟ یہ تو ہمارا محل ہے۔ تو اس شخص نے جواب میں کہا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہا، میرے والد رہتے تھے۔ فرمایا، اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا، میرے دادا جان رہتے تھے۔ فرمایا، تمہارے بعد اس محل میں جس کو تم محل کہہ رہے ہو، اس میں کون رہے گا؟ کہا، میری اولاد رہے گی۔ فرمایا، پھر مسافر خانے میں بھی تو یہی ہوتا ہے، ایک آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہی ہوگا، تم بھی چلے جاؤ گے اور کوئی اور آ کر اس پر براجمان ہو جائے گا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور وہ شخص غائب ہوا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی مضطرب ہو گئے، اس کی تلاش میں نکل پڑے، راستے میں اسے پا لیا اور پھر ان سے کہنے لگے، آپ کون ہیں؟ اپنا نام تو ارشاد فرمائیے کہ آپ کی گفتگو نے مجھے بے چین کر دیا۔ فرمایا، میں خضر ہوں علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ خضر علیہ السلام کی نصیحت ان کے دل پر اثر کر گئی۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کی توبہ کے واقعے میں کہ آپ ایک مرتبہ شکار پر گئے اور جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے دیکھا کہ کوا اڑتا ہوا آیا اور اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور تیزی سے ایک جانب بڑھ گیا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا، آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کا تعاقب کرنے لگے۔ وہ کچھ دور ایک پہاڑی پر جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پہاڑی پر جا پہنچے اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص رسیوں میں بندھا ہوا ہے اور وہ کوا اس کو روٹی کے ٹکڑے دے رہا ہے۔
اس شخص کے قریب جا کر پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں تاجر ہوں، ڈاکو نے میرا ساز و سامان لوٹ لیا اور مجھے رسیوں سے میں جھگڑ دیا، میں 7 دن سے یہاں ہوں۔ یہ کوا روزانہ میرے پاس روٹی لے کر آتا، پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میرے منہ میں ڈال دیتا۔ اللہ نے میرے رزق کا ایسا انتظام فرمایا کہ میں ایک دن بھی بھوکا نہیں رہا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شان رزاقی دیکھی تو دل توبہ کی طرف مائل ہو گیا، غلاموں کو آزاد کر دیا اور اپنی تمام دولت جائیداد صدقہ کی، شاہانہ لباس اتار لیا، اونی کپڑے پہن لیے، اللہ پر توکل کر کے وہ حج پر تشریف لے گئے، کوئی زیادہ راہ بھی ساتھ نہ لیا، اور اللہ کی اتنی کرم نوازی ہوئی کہ آپ کو سفر حج میں کوئی بھوک پیاس نہ لگی، یہاں تک کہ آپ بیت اللہ پہنچ گئے اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور بقیہ زندگی آپ نے شاہی نہیں گزاری، اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اور ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب آپ کے متعلق لکھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک دریا کنارے بیٹھے تھے اور اپنی گڈری سی رہے تھے، ایک شخص آپ کے قریب سے گزرا، دیکھا یہ تو ابراہیم بن ادم ہے، یہ تو بادشاہ تھے، اب انہوں نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ کہنے لگے ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا؟ اپنی گڈری سی رہے ہو اور تم نے اب بادشاہت چھوڑ رکھی ہے، اپنا حال کیا بنا لیا ہے؟ آپ نے وہ سوئی جس سے اپنی گڈری سی رہے تھے وہ دریا میں ڈال دی، پھر کہا کہ مجھے وہی سوئی چاہیے۔ دریا کی مچھلی سونے کی سوئی لے کر برآمد ہوئی۔ ابراہیم بن ادم نے کہا یہ میری سوئی نہیں، مچھلی پھر گئی، چاندی کی سوئی لے آئی، آپ نے کہا یہ سوئی میری نہیں، پھر وہ گئی اور ابراہیم بن ادم کی سوئی لے کر آئے۔ آپ نے اس شخص کو کہا وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت؟ حقیقت یہ ہے جو اللہ اللہ کرتا ہے اللہ والا ہو جاتا ہے، مخلوق بھی پھر اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعے سے پتہ چلا کہ بندہ جب چاہے وہ بادشاہ ہو، کتنی مال و دولت ہو، جب وہ سچی توبہ کر لینا اور جھک جائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو اور بندوں کو نہیں ملتا۔ سچی توبہ کریں، اللہ اللہ کریں، اللہ کو یاد کریں، پھر ایسی نوازشات ہوگی کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اللہ کی ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے، یہ اولیاء اللہ